جو اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، جس کو انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل گئی، اس پر توبہ کرنے کی توفیق مل گئی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرے۔ آج کی مختصر گفتگو میں ہم 2 سے 3 سبب کا ذکر کریں گے کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنا خاتمہ اچھا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اللہ رب العزت کے ساتھ خالص ہو جائے، توحید میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو، صرف اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس کو مشکلات آئیں گی لیکن نکلنے کا راستہ اس کے لیے اللہ آسان فرماتے ہیں۔ موت کا وقت آئے گا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں گے، قبر میں جائے گا، سوالات کا سلسلہ ہوگا، اللہ رب العزت ثابت قدم رکھیں گے۔ پل صراط کے موقع پر گزرنے کے لیے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سردار ہیں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، شدید زخمی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کا علاج معالجہ خود کرتے ہیں۔ کیا کہنے ان کی عظمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد، تو نے میرے ساتھ بہت وعدے کیے، سارے وعدے پورے کیے، مجھے امید ہے کہ اللہ بھی تیرے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ شدید بیمار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، کہا آقا آپ کے ایک ایسے عظیم صحابی دنیا سے جا چکے ہیں کہ فتحت لہو ابواب السماء، اللہ نے ان کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ جلدی سے گھر سے نکلے، دیکھو وہ کون عظیم شخصیت ہے۔ پتہ لگا سیدنا سعد فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابہ دوڑ کر جاؤ، بھاگ کر جاؤ کہیں سیدنا حنظلہ کی طرح فرشتے اس کو غسل دینے میں ہم سے جلدی نہ کر لیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم دوڑتے ہوئے گئے، جا کے صحابی کو غسل دیا، جنازے کا ٹائم ہوا، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ما حملنا میتا اخف علینا من سعد، میتیں ہم بھی اٹھاتے ہیں، جنازوں کو کندھا ہم بھی دیتے ہیں۔ کہا آقا اس سے ہلکی میت آج تک ہمیں محسوس نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کہا قد حبط من الملائکۃ کذا و کذا، اے میرے صحابہ اس کی میت کا وزن کیسے محسوس ہو؟ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو آج دنیا پر بھیجا ہے جو اس کی میت کو کندھا دینے آئے ہیں، جو آج سے پہلے کبھی دنیا پر نہیں آئے تھے۔ فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، اتنی پاکیزہ روح تھی، اتنا توحید کا یہ بیکر تھا کہ اللہ رب العزت کا عرش بھی اس کے استقبال کے لیے یوں اٹھا۔ ہم بھی اگر توحید میں خالص ہو جائیں، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، انسان سچائی کو اختیار کر لے، اپنی زندگی سے جھوٹ کا خاتمہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو فائدہ دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود ہیں، آپ کے ایک صحابی دیہاتی سے عام سے ایک صحابی آئے، کہا آقا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بیعت کی، کچھ دن گزرتے ہیں، وہ صحابی جہاد کے لیے نکلتے ہیں، مال غنیمت مل گیا، جہاد میں فتح مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا حصہ ان کو بھی دیا، کہنے لگے ما علی ھذا اتبعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ مال کی خاطر میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی اطاعت نہیں کی، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ کہا یہ پاکیزہ مال ہے، اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے، لے لو۔ کہا نہیں آقا مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میری امید ہے، میری خواہش ہے میں دشمن سے مقابلہ کروں، ایک تیر آئے میری گردن پر تیر لگے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اللہ مجھ سے سوال کرے اے میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے، میں کہوں اللہ تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ فرمایا میرے صحابی اگر تو سچا ہے اللہ تیری بات کو پورا کرے گا۔ کچھ دن گزرے، دوبارہ میدان جہاد سے ہے،
ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں، آج دیکھوں یہ مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اچانک ایک تیر آیا، جہاں انہوں نے اشارہ کیا بھی عینی ہی اسی جگہ پر تیر لگا، جامع شہادت نوش کر کے آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، کہا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں نکلا تھا، میں آقا علیہ السلام گواہی دیتا ہوں تیرا بندہ سچا تھا، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما، آپ کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔ اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، ہم ان کا سہارا بن جائیں، اللہ سے امید ہے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرتا ہے۔ سعودی عرب کا شہر ہے ریاض، وہاں کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اس کو خواب کے اندر ایک ٹیلی فون نمبر دکھایا گیا کہ یہ نمبر فلاں شخص کا ہے، اس کو فون کرو، رابطہ کرو، اس کو اپنے خرچے پر عمرہ کرواؤ۔ 3 دن کا خواب آیا، امام مسجد کے پاس گیا، امام مسجد نے کہا اس کی تعبیر یہی ہے، اس کو اپنے خرچے پر عمرہ کرواؤ۔ اس کو فون کرتا ہے، وہ کہنے لگا میں شراب پینے والا شخص ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس عمرے کا بھی ٹائم نہیں ہے، کسی اور کو عمرہ کروانا۔ اس نے منتیں کی کہ آپ کے بارے حکم دیا جا رہا، اپنے خرچے پر ریاض سے مکہ لے کر آیا، عمرہ کروایا، عمرہ مکمل کیا، واپس جانے لگے۔ وہ شرابی جو نماز بھی نہیں پڑھتا کہنے لگا مجھے 2 رکعتیں بیت اللہ کے سامنے پڑھنے دو، پھر نکلتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرتا، عمرے کی آفر ہے، عمرے کی آفر ٹھکرا رہا۔ اللہ نے جب اسباب پیدا کیے، عمرہ کرنے بھی آ گیا، عمرہ ادا کر لیا، گناہ سارے معاف ہو گئے، بیت اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ وہ شخص اس کے گھر جاتا ہے، اس کی بیوی کو قسم دیتا ہے، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتا یہ شخص عمل کیا کرتا تھا۔ کہنے لگی بظاہر یہ گنہگار شخص تھا، لیکن ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ اپنے گھر راشن لے کر آتا، فروٹ گھر کی سبزی لے کر آتا، 2 جگہ پر لے کر آتا، اپنے گھر آنے سے پہلے اس کے گھر کی بیل دیتا، ایک شاپر اس کے دروازے پر لٹکاتا، ایک شاپر اپنے گھر لے کر آتا۔ وہ بیوہ ہر دفعہ دروازہ کھولتی، کہتی اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے۔ اس بیوہ کی دعا، ان یتیم بچوں کی دعا، اس شرابی کو، اس گنہگار کو بیت اللہ میں موت کا سبب بن۔ احباب وقار، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کے ہاں سجدہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اگر ہم بھی کسی بے سہارے کا سہارا بن جائیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان توحید کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے ایمان اور توحید کے اوپر موت آئے، ہمارا خاتمہ اچھا ہو، اور آپ علیہ السلام کے حوض میں آپ سے پانی پینا نصیب ہو، آپ کی جنت میں رفاقت مل جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔